اگر کسی کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ اس کا مال اتنا بڑھا دے تو یہ ممکن ہے کہ اس کے مال کی وجہ سے اس کی عقل پہ پردہ بھی پڑ جائے، اور اگر کسی شخص کی غربت بڑھ جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی عقل پہ پردہ پڑ جائے کہ وہ لوگ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں پہ بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو کسی سے کچھ وصول کرتے ہیں، کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی غربت سے، تنگ دستی سے مایوس ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے مایوس ہو، کہ آپ اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی نہیں کر سکتے جو آپ کی خواہشات کا حصہ ہے، کہ آپ نے نہ حج کرنا ہے، حج آپ کا معاف ہے، نہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، نہ آپ نے خیرات کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، تو ایسے غریب کے لیے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی غریبی بھی کے لیے عذاب ہو جاتا، کہ آزمائش ہوتی۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ کرنا چاہیے کہ اگر کسی کو اللہ نے زیادہ دے دیا ہے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے اس کو جو دیا کا نصیب تھا، اللہ نے اس کو دے دیا، ہمیں جس حال میں رکھا ہے پروردگار ہم اس میں بھی تیرا شکر ادا کرتے، کہ کبھی بھی کسی کے مال پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ جو اپنی غریبی میں راضی ہو جائے وہ ولی اللہ بن جاتا ہے، اور جو امیر شخص یہ تصور کرے کہ جو ہے اللہ نے دیا ہے وہ اپنی امیری میں ولی اللہ ہے، کہ تیرا ہے، تیری ہی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بہت سارے فارمولاز اپلائی کرتے ہیں کہ سیونگ اکاؤنٹ سے نکالا کرنٹ میں ڈال دیا، کرنٹ سے نکالا اس میں ڈال دیا، کہ کسی نہ کسی طرح سے زکوٰۃ بچ جائے، بہت زیر لڑاتے ہیں۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ کھیل لمبا، جو کرنا کرتے رہو، تم اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہو اور میں اس ذہن کا خالق ہوں، تو اللہ بھی ڈھیل دے دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو اس نہج تک بھی لے کے جانا ہے جو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے کہ ایک شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، اللہ نے اس کے اوپر ایک چیز نازل کر دی کہ اس نے شہد بنانا ہے، نہ اس نے گریجویشن کی، نہ اس نے پوسٹ گریجویشن کی، وہ شہد بناتی چلی جا رہی ہے، پھول خوشبو دیتے چلے جا رہے ہیں، پھول رس دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کی عطا ہے، اس نے عطا کر دیا، جس کو وہ دے دیا وہ اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کے اندر بھی ہم بہت ساری دلیلیں ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اگر آپ کو دلیل دینی پڑے تو اگر آپ صرف ایک مکڑی کا جالا دیکھیں تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ ہے، کہ محبت کا تقاضا یہ ہے، بلکہ میں ایک مجاز کی بات کر دیتا ہوں، دنیاوی بات، کہ کسی کو کسی سے محبت ہو جائے اور وہ لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ہٹے نہ، دور نہ ہو، تو کہتے یہ ہیں کہ اس شخص کو اپنا لینا چاہیے، کہ وہ بار بار پیچھے آ رہا ہے، آپ منع کر رہے ہیں، آپ اس کو اپنا لیں۔ یہ دنیاوی بات کر، کیوں؟ کیونکہ وہ بے وقوف ہے، پیچھے پڑ گیا ہے، پیچھے آتا چلا جا رہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو اپنا لو، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بہت سارے کام بھی کر دے، لیکن اس سے محبت کبھی نہ کرنا،
کیونکہ وہ محبوب کبھی نہیں اچھا ہوگا، کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کا حکم نہیں مانے گا۔ تو محبت کے بھی بہت سارے تقاضے اور بہت سارے فارمولا ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں اس چیز کو صرف نکال دینا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی فارمولے کو اس میں امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک محبت کو ہم چھوڑ دیں۔ کیوں؟ دنیا میں بہت سارے ایسے چہرے ہیں، دنیا میں بہت سے ایسے چہرے ہیں جن کو دیکھتے ہیں خوشی ہوتی ہے، جن کو دیکھتے ہیں غصہ آتا ہے۔ یہ ایک معمہ ہے جو ابھی تک شاید حل نہیں ہو سکا کہ کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہیں تو بھوک نہیں لگتی، کچھ ایسے چہرے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے خوشی میں بھوک نہیں لگتی۔ اور پوری دنیا میں، کل کائنات میں ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم سب کی ایک آخری دعا ہوتی ہے، آخری دعا، اور آخری دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار آخری وقت میں ہمیں کلمہ کہنا نصیب فرما۔ یہ ہوتی ہے نا آخری دعا۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں قبر میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ ہم سب کی یہ دعا ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے بھی تھے ان کے زمانے میں جو ان کا چہرہ دیکھتے تھے لیکن پھر بھی ان کو ان سے محبت نہیں ہوئی، جو کہتے تھے کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، لیکن پھر بھی اپنے کفر پہ ڈٹے رہتے تھے۔ تو محبت کبھی بھی کوشش سے نہیں ہوتی، محبت کبھی بھی کوشش سے نہیں ہوتی ہے۔ محبت جو ہے وہ ایک عطا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ آپ کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو ہم سب کی یہ دعا ہوتی ہے کہ ہم 1400 سال گزر گئے نے بغیر دیکھے ان پہ ایمان لے آئے، تو یہ عطا ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہ چیز عطا کی کہ ہم اس ہستی سے محبت کرتے ہیں جسے پروردگار محبت کرتا ہے۔ اور گفتگو کے آغاز میں نے کہا تھا کہ آج کی شب اس ہستی کی شہادت کی شب ہے جس کا دیدار کرنا ہماری انتہا ہے، کہ ہماری دعاؤں میں ہے وہ ہستی، اور وہ ہستی جن سے محبت کریں ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ کہ آج شب شہادت ہے جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں کہ اکثر صحابہ بیٹھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ لیکن جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا چہرہ جناب رسول خدا کے سامنے آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، میرا سب کچھ تجھ پہ قربان۔ تو وہ کیا ہستی ہوں،